اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کا آج رکوع نمبر 8 ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور ایمان والوں کی عورتوں سے، یدنین وہ جھکا لیں، ڈال دیں، علیہن اپنے اوپر، من سے جلابیب چادریں، ہن اپنی، ذالک یہ اپنے اوپر بڑی چادروں کا ڈالنا، ادنا زیادہ متوقع ہے، زیادہ قریب ہے، آئیں یہ کہ یعرفن وہ بحیثیت مسلمان پہچانی جائیں، فلا تو نہ یؤذین ستائی جائیں، تکلیف دی جائیں، وکان اور اللہ تعالی غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم فرمانے والا، مہربان ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، بناتک اپنی بیٹیوں سے، بنت واحد ہے، بنات اس کی جمع ہے، اپنی بیٹیاں، ونساء اور عورتیں، المؤمنین ایمان والوں کی یعنی مسلمانوں کی عورتیں، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بڑی چادریں اپنے منہ پر ڈال دیں، اپنے اوپر جھکا لیا کریں۔ اب اس طریقے میں زیادہ نزدیک ہے، زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں پردے کا حکم کے بارے میں فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو مسلمان عورتیں جب اسلام آ چکا تو جب وہ رستے سے گزرا کرتی تھیں تو کفار ان کو جان بوجھ کر تنگ کیا کرتے تھے، بری نظر ڈالا کرتے تھے، چھیڑا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر وہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈالیں گی، اپنے چہرے ڈھانپ کر گزریں گی تو ان کی الگ سے پہچان ہوگی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، تو کسی کافر کی جرأت نہیں ہوگی کہ ان کو چھیڑ سکے۔ اب راستے میں دیکھنے کے لیے آنکھوں کا کچھ حصہ چھپا لینا اور تھوڑا صرف اتنا ظاہر کرنا کہ جس سے انسان دیکھ سکے، یعنی اپنے اوپر نقاب ڈال لیا جائے، یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ اور یہ حکم صرف ازواج مطہرات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی حکم ہے، ہر مسلمان عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈال دیا کریں۔ اب اس میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پردے کا حکم آ چکا۔ اب پردہ ایک بہترین چیز ہے، مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ جب اس دور میں جب کہ اسلام بھی تھا اور دین انتہائی مضبوطی کے ساتھ قائم تھا، کیونکہ تھوڑے لوگ تھے دین پر لیکن بہت مضبوط تھے، ان کی ایمانی حالت بہت مضبوط تھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا۔ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آج فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ایسی نشانیاں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات ہی بہترین احکامات ہیں۔ اب پردے کا حکم جو لوگ نہیں مانتے تھے، آج آپ سب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سب کو چہرے ڈھانپنے پر پابند کر لیا، اور الحمدللہ ہمارے لیے تو اس میں اجر ہے اور ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ لَإِن لَّمْ اگر وہ لم نہیں ینتہی باز آئے، المنافقون منافق، والذین اور جو لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض کوئی بیماری ہے، روگ ہے، والمرجفون اور پھرنے والے، افواہیں پھیلانے والے، فی المدینۃ شہر میں شر انگیز افواہیں پھیلانے والے، بری خبریں پھیلانے والے، لنغرینک تو ہم ضرور بالضرور اٹھ کھڑے ہوں گے، بہم ان کے خلاف،
ثم پھر لا نہیں یجاورونکا وہ آپ کے ساتھ رہ سکیں گے، وہ آپ کے پڑوسی رہ سکیں گے، وہ آپ کے ساتھی ہوں گے، فیہا اس شہر میں، الا مگر یہ قلیلاً تھوڑے دن، کہ اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو منافق ہیں، اگر منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا روگ ہے، کفر کی بیماری ہے، یعنی کافر لوگ، اور مدینے میں شر انگیز خبریں پھیلانے والے، مدینے سے مراد شہر، جتنے بھی شہر کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم مانسیرہ کو کہیں مدینہ مانسیرہ، ٹھیک ہے، ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے، اور شہر میں شر انگیز افواہیں پھیلانے والے، تو لنغرینک بہم تو ہم ضرور بالضرور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ثم پھر لا یجاورونک وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے اس شہر میں، الا قلیلا مگر تھوڑے دن۔ یہ ان لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی جو منافق اور کافر تھے، جو مسلمان عورتوں کو رستے میں کھڑے ہوتے چھیڑا کرتے تھے، کہ اگر یہ لوگ پھر بھی اپنی حرکتوں سے اور بری بری باتیں کرنے سے اور مسلمانوں کے بارے میں افواہیں پھیلانے سے باز نہ آئے تو ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ تمہارے ساتھ پھر اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے۔ ملعونین لعنت زدہ، ملعونین وہ منافق، وہ کافر، پھٹکار زدہ، ملامت زدہ، لعنت زدہ، اینما جہاں کہیں، ثقفو ملیں تم کو، تم پاؤ ان کو، اخذو پکڑ لو ان کو، پکڑ لیے جائیں، وقتلو اور ایک ایک کر کے قتل کیے جائیں، تقتیلا بہت بری طرح قتل کرنا، قتلو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ایک ایک کر کے قتل کر دیے جائیں، تقتیلا قتل کرنا۔ اب اس آیت مبارکہ میں انہی منافقین کو خبردار کیا گیا کہ اگر یہ اپنی منافقت جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، عورتوں کو چھیڑیں گے اور بے بنیاد افواہیں پھیلائیں گے، عورتوں کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگا دیتے، کبھی کیا کر لیتے، اگر ان سے باز نہ آئے تو ان کی منافقت تو گویا صاف واضح ہوگی، تو اس صورت میں ان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے گا، یعنی جیسا کہ میدان جنگ میں جہاں کہیں وہ کافر ملتے تھے ان کو پکڑ کے مار دیا جاتا تھا، دوسری ان کی کوئی سزا نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر یہ باز نہیں آتے پھٹکار زدہ تو جہاں کہیں ملیں ان کو پکڑا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، بری طرح سے قتل کرنا۔ سنت اللہ تعالیٰ کا معمول ہے، سننا طریقہ، معمول اللہ کا، فی میں، الذین ان لوگوں میں، خلو جو گزر چکے، من قبل ان لوگوں سے پہلے، جو پہلے گزر چکے، کہ یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس معمول پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو، اللہ تعالیٰ کے معمول کو، تبدیلی ہوا، ہرگز کوئی تبدیلی آپ اللہ تعالیٰ کے معمول میں نہیں پائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے معمول سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد ڈالتے ہیں، جو لوگ اپنی منافقت سے بری خبریں پھیلاتے ہیں، جو کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو پہلے خبردار کیا جا رہا ہے، پھر بھی اگر وہ خبردار نہیں ہوتے، اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کو سخت سزا دی جائے گی، اور اس سے پہلے بھی جو لوگ ایسے کرتے تھے انہیں عبرتناک سزائیں ملی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کبھی بھی نہیں بدلتا۔ یسلکو کا یسألوکا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، الناس لوگ، عن الساعہ قیامت کے بارے میں، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، یسألوکا پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، انما بے شک وہ یعنی قیامت، علمہا اس کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وما یدریکا اور تمہیں کیا پتہ، اور آپ کیا جانتے ہیں، لعل شاہد، الساعہ قیامت، تکون ہو، قریباً قریب،
یعنی یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب آپ ان سے کسی بات پر تنبیہ فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قیامت بڑی دردناک چیز ہے، قیامت سے ڈرو، اور وہ لوگ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کب ہے قیامت؟ تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اس کے آنے کا علم، اس کے واقعہ ہونے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، اور کیا پتہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ شاید قیامت بالکل قریب ہو اور تم لوگ اس کی تیاری نہیں کر رہے ہو۔ اور اس میں اب سب کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ قیامت کا دن مقرر ہے، اس نے آنا ہے، اس لیے قیامت سب سے ایسی چیز ہے جو بہت قریب ہے لیکن انسان اس سے غافل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ہر عمل کے اندر قیامت کی تیاری رکھیں۔ ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور جلد قائم ہوگی، ہمیں اس کی تیاری رکھنی چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعنت کرتا ہے الکافرین، کفر کرنے والوں پر، کافروں پر، وَأَعَدَّ اور تیار کیا، لہم ان کے لیے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو ملعون کیا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر دی۔ خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس آگ میں، ابداً ہمیشہ کے ہمیشہ، لا یجدون نہیں وہ پائیں گے، ولیًا کوئی حمایتی، کوئی دوست، ولا نصیرا اور کوئی مددگار۔ یعنی اس جہنم میں جب وہ جہنم، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ بن گئی تو وہ اس آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس میں وہ کوئی اپنا حمایتی یا کوئی مددگار نہیں پائیں گے کہ جو ان کی مدد کر سکے۔ یوم، جس دن، تقلب، الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی النار آگ میں، یقولون وہ کہیں گے، وہ کافر، وہ منافق، وہ جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، یا لیتنا کا لفظ استعمال ہوتے ہیں ہائے کاش ہم نے اطعنا اللہ، اطاعت کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی، واطعنا الرسول اور اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ اب یہ اس دن کا ذکر ہے جب بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، ان کے چہرے اور جلس رہے ہوں گے اس آگ میں، الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے، پلٹے جا رہے ہوں گے۔ اب خود دیکھیں، جو بندہ آگ کی تپش ہلکی سی محسوس ہوتا ہے تو اپنے چہرے کو ہلا رہا ہوتا ہے کسی طرح سے بچے، تو وہ بھی اسی طرح سے اپنے چہروں کو پلٹ رہے ہوں گے کہ کسی طرح سے ہم بچ سکیں، لیکن اس وقت کوئی بچنا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت وہ پیٹیں گے، وہ شور مچائیں گے، واویلا کریں گے اور کہیں گے ہائے کاش، یا لیتنا، ہائے ہمیں افسوس، ہائے کاش، اطعنا اللہ، ہم نے کاش اپنے اللہ کی اور اپنے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ لیکن اس وقت ان کا یہ واویلا کرنا، ان کی توبہ کرنا، ان کا اطاعت کے لیے شور کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وقالو اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، انا، بے شک، حقیقت تو یہ ہے، بے شک ہم اطعنا، اطاعت کرتے تھے، ساداتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اضلوا پس گمراہ کیا ان سرداروں، ان ہمارے بڑوں نے، نا ہمیں، السبیلا راستے سے۔ اب اپنے سارا گناہ اس وقت وہ اپنے ان سرداروں کے، اپنے بڑوں کے سر پہ تھوپیں گے جن کے ماتحت وہ کام کیا کرتے تھے۔ اب ہر جو ہوگا وہ اپنے سے بڑے کو الزام دے گا کہ جہنم کی آگ جو ہمارا مقدر بنی ہے ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ان سرداروں اور ان بڑوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا اور ہمیں حق پر نہیں رہنے دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتی تو دے، ہم ان سرداروں کو، ان بڑوں کو، ضعفین دگنا، من العذاب عذاب، ولعنہم اور ان کو ملعون کر، ان کو اپنی رحمت سے دور کر، ان کو لعنن کبیرہ بہت دور کرنا، بڑی لعنت کرنا۔ اب یہاں پر وہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جہنم کی آگ کے اندر، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو، ان کو پھٹکار ڈال، ان کو رحمت سے مزید دور کر۔ اور یہ کر رہے ہوں گے واویلا، لیکن ان کو ان کا واویلا کرنا کوئی مدد نہیں دے گا،
کیونکہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رستے دکھا دیے، ایک ہدایت کا رستہ اور ایک گمراہی کا رستہ، اور انسان کو عقل دی کہ انسان اپنی عقل سے سیدھے رستے پر چلے، لیکن کافر ان کی عقلوں پر پردے تھے، جو انہوں نے حق کی پہچان نہیں کی، اور قیامت ان کے دن جہنم کی آگ ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ کریں، اور اس قرآن مجید کو اچھے طور پر پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔